صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہو یصلی، اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، وَلِصَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، ایک روایت میں آتا ہے عزیز کا عزیز الرحا، آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہ چکی چل رہی ہے، آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہ ہانڈیاں ابل رہی ہے۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے عبداللہ بن زبیر کے بھائی کے بارے میں جو لکھا ہے، ان کا نام تھا عروہ بن زبیر، یہ صحابی نہیں تھے، یہ تابعی تھے۔ تابعی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ عروہ بن زبیر کی نماز بھی ایسی تھی کہ اللہ اکبر، جب نماز میں چلے جاتے تھے تو دنیا جہان سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ ان کے پاؤں کے اندر کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی کانٹا چبھ گیا یا کوئی زخم لگ گیا، اور وہ زخم پھر ناسور بن گیا۔ اجتمعت الاطباء، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو، حکیموں کو، اطباء کو دکھایا انہوں نے، تو اجتماعت الاطباء، تمام طبیبوں کی رائے یہ ہو گئی کہ تمہارے پاؤں کو کاٹا جائے گا، اس لیے کہ اگر پاؤں کو نہیں کاٹا گیا تو یہ ناسور آگے پھیلے گا، پھر ٹانگ کاٹی جائے گی، اور اگر اپنا پاؤں کٹوایا تو تمہاری جان بھی نکل سکتی ہے، تم مر بھی سکتے ہو، زہر پورے وجود میں پھیل سکتا۔ اجتماعت الاطباء، اطباء نے کہا کہ ہم آپ کے پاؤں کو کاٹیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کاٹ دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ اس زمانے میں تو سرجن نہیں ہوا کرتے تھے، سن کرنے کے کوئی ایسے ٹیکے نہیں لگائے جاتے تھے، دیسی طریقہ تھا آپریشن کرنے کا بھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ بھائی کیا کام؟ اشرب کأسا من الخمر حتی تفقد شعورک، آپ کو شراب کا، ایک تیز نشے والی شراب کا ایک گلاس پینا پڑے گا، ایک جام آپ کو پینا پڑے گا شراب کا، حتی تفقد شعورک، پھر آپ نشے کی حالت میں چلے جائیں گے، آپ کا شعور وہ گم ہو جائے گا۔ جب آپ نشے کی حالت میں ہوں گے تو پھر ہم یہ جراحت والا عمل جراحی آپ کے پاؤں کے اندر کریں گے، اور پاؤں کا آپریشن کر کے پاؤں کاٹ دیں گے۔ کہنے لگے کیف اشربھا وقد حرمها اللہ فی کتابہ، میں شراب کا پیالہ کیسے منہ کو لگا لوں؟ اللہ نے تو شراب کو حرام قرار دیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ تو وہ اطباء کہنے لگے فکیف نفعل بک اذن، تو بھائی پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہی ایک طریقہ ہے، آپ کو آپ کے شعور میں اور حواس میں رکھتے ہوئے ہم آپ کا پاؤں نہیں کاٹ سکتے، اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوگی۔ کیف نفعل بک اذن، کیا کریں پھر؟ انہوں نے کہا ایک کام کر لو، مجھے ایک طریقہ معلوم ہے۔ بھئی کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگے دعونی اصلی، ایسا کرو مجھے نماز پڑھ لیں دو، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، وضو کروں گا، دعونی اصلی، میں نماز پڑھوں، فاذا قمت للصلاۃ، اور جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں، فشانکم وما تريدون، جو چاہو میرے پاؤں کے ساتھ کر لینا۔ ٹھیک ہے جی، وہ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ تو سجدے کی حالت کے اندر جب انہوں نے سجدہ کیا تو ان طبیبوں نے ان کا پاؤں کاٹنا شروع کیا۔ یہ میرے لیے سنا دینا بڑا آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا بڑا آسان ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نماز پڑھنے والے اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، جب وہ نماز میں چلے جاتے تھے تو ان کا تعلق اللہ سے ایسا قائم ہو جاتا تھا، اور وہ دنیا اور ما فیہا سے ایسے لا تعلق ہو جایا کرتے تھے کہ نماز کی حالت کے اندر اگر پاؤں کاٹا جا رہا ہے ان کو احساس نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ اس سے گہرے احساس کے اندر وہ جا چکے ہوتے تھے کہ سب سے کم تر ذات سب سے برتر ذات کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جب گوشت کاٹ لیا گیا اور وہ ہڈی تک پہنچے تو علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں فَأَخَذُوا الْمِنْشَارَ وَعْمَلُوهُ فِي الْعَظْمِ، انہوں نے آری لی اور آری سے ان کی ہڈی کاٹنی شروع کی، اور آری سے جب ان کی ہڈی کاٹ دی پاؤں جدا ہو گیا۔ تو اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ بہتے ہوئے خون کو روکنے کے لیے کھولتا ہوا آئل، تیل اس جگہ پر ڈالا جاتا تھا، تو سجدے کی حالت کے اندر کھولتا ہوا تیل لے کر ان کے اس زخم کے اوپر ڈالا گیا تو فاغمی علیہ، اس تکلیف کے اندر پھر وہ بے ہوش ہو گئے، نماز کی حالت کے اندر بے ہوش ہو گئے۔ اور جب ہوش آئی تو علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں ثم قدموا له تشتا فیہ رجلہ، ان کے سامنے ان کے ہوش و حواس میں پھر ایک تشت کے اندر، ایک ٹرے کے اندر ان کا پاؤں لایا گیا، کٹا ہوا پاؤں۔ انہوں نے اپنے پاؤں کو دیکھا، کچھ رشتہ دار کھڑے ہوئے ہوں گے،
آپ کو پتہ ہے نا آج کل لوگ عقل ہوتی نہیں ہے، کچھ بھی منہ سے اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں. کچھ لوگوں کی زبان سے نکل گیا ہوگا میاں کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا، ذرا دیکھو تو صحیح، بڑے اللہ کے ولی بنتے ہیں، بڑے نیک بنتے ہیں، حالت دیکھو کیا ہو رہی ہے، پاؤں کاٹا جا رہا ہے. کوئی جرم کیا ہوگا، وہ ہوں گے کوئی گناہ گار، ویسے بظاہر تو بڑے دیندار بڑے نیک آدمی لگتے ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ میں آئے میں پاؤں کاٹ دیا گیا. ان کے کانوں میں یہ الفاظ آ گئے کہ کوئی شخص ان کے بارے میں اس طریقے کی بات کر رہا ہے. تکلیف ہوئی انسان سے کہ کوئی اس طریقے سے بات کر رہا ہے. دیکھیے ایک چور آدمی ہو، اگر اس کو کوئی چور کہتے اس کو لگتا نہیں ہے ہاں بھی چوری کی ہے، لوگ مجھے چوری کہیں گے. لیکن کسی نے چوری نہیں کی ہو اور اگر آپ اس کو کہیں چور، وہ لفظ چور اس کو جا کر لگے گا، اسے تکلیف دے گا. تو انہیں تکلیف ہوئی. جب تکلیف ہوئی تو انہوں نے کیا کہا، اس مجمع کے اندر، جس مجمع کے اندر سے آواز آئی کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی گناہ ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑا ہوا ہے اور ان کا آج پاؤں کاٹ دیا گیا. انہوں نے کہا ان اللہ یعلم. وہ تشت، وہ ٹرے ان کے سامنے ہے، پاؤں ان کے سامنے رکھا ہوا ہے. کہنے لگے ان اللہ یعلم، اور لوگوں اللہ جانتا ہے، ما مشیت بک الی معصیۃ قط وانا اعلم. یہ جو پاؤں میرے سامنے ہیں، میں کبھی بھی اس پاؤں کے اوپر کبھی بھی کسی گناہ کی طرف، معصیت کی طرف نہیں گیا. کہنے لگے واللہ ما حملتنی نحو فاحشۃ رجلی. لوگوں اللہ کی قسم کبھی بھی کسی فحش کام کی طرف یہ میرا پاؤں مجھے اٹھا کر کے لے کے نہیں گیا. تو اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، نیک بندوں کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے.